السلام علیکم۔ اس ویڈیو کا ٹاپک ہے ہجرت مدینہ۔ ہجرت مدینہ اسلام کا ایک امپورٹنٹ ایونٹ ہے۔ یہ اسلام کا ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ یہ میں نے تھوڑا سا رف میپ بنایا ہے سعودی عرب کا، اور یمن، عمان، قطر، UAE، بحرین وغیرہ ہیں اس کنٹری کو۔ آئیے اس میپ کو دیکھتے ہیں تھوڑا سا۔ جیسے یہ سعودی عرب کا میں نے میپ بنایا ہے رف سا، زیادہ جلدی بنایا، اتنا ایکوریٹ یا نیٹ اور کلین نہیں ہوگا۔ تو یہ مکہ ہے۔ مکہ تقریباً اپروکسیمیٹلی 70 to 80 کلومیٹر ہے جدہ سے، مکہ اور جدہ کا ڈسٹنس، اور مکہ اور مدینہ سے اپروکسیمیٹلی تقریباً 450 کلومیٹر ہے۔ تو جیسے یہ ہجرت ہوئی، اس سے پہلے ہجرت کے اسباب یہ ہیں کہ مسلمانوں پہ بہت ظلم و ستم ہوتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی فائنلی انہوں نے، قریش نے نعوذ باللہ قتل کا منصوبہ بنایا۔ تو مدینہ سے ہجرت سے پہلے کچھ لوگ مدینہ سے مسلمان ہونے کے لیے آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، بیعت عقبہ اولیٰ ہوئی، اس میں کچھ مسلمان ہوئے، وہ واپس گئے مدینہ میں، انہوں نے تبلیغ کی۔ پھر مزید کچھ مسلمان آئے، بیعت عقبہ ثانیہ ہوئی، اور اس دوران کچھ مسلمان ہجرت کر کے حبشہ کی طرف بھی گئے۔ حبشہ جس کو ابھی ایتھیوپیا کہتے ہیں، اور اس کا جو بادشاہ تھا، کنگ تھا، وہ نجاشی تھا، وہ کرسچن تھا، لیکن مسلمانوں پہ اس نے پناہ دی ان کو، اور ان کی بات بھی سنی۔ تو اللہ کا حکم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کریں، اور اسی وقت مکہ کے قریش کے لوگوں نے، کافروں نے نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کا منصوبہ بھی بنایا، پلان بنایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے لیے مدینہ جاتے ہیں۔ ہجرت جو زمین کا سب سے عظیم سفر ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نبیوں کے بعد سب سے افضل ترین شخص حضرت ابوبکر صدیق ساتھ تھے۔ اور اسی طرح واقعہ معراج میں جو آسمانی سفر ہے، اس میں فرشتوں کے سردار جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ ہجرت مدینہ کے واقعے سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی فضیلت بھی ثابت ہوتی ہے، اور اس کا ذکر قرآن میں بھی موجود ہے کہ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ ترجمہ کہ دو جب کہ دوسرے نے پہلے کو کہا کہ غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یعنی غار ثور میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق نے تھوڑی دیر آرام کے لیے پناہ لی، تو اس وقت مکے کے مشرک کافر اس وقت بہت نزدیک آ گئے تھے، اور حضرت ابوبکر صدیق کو یہ غم ہوا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ تو اللہ نے اس وقت مکڑی کو حکم دیا کہ جو انٹرنس ہے اس میں وہ اپنا جالا بنا لے۔ تو جو مکے کے کافر تھے، انہوں نے دیکھا کہ یہاں پہ تو جالا بنا ہے، مکڑی کا جالا بنا ہوا ہے، یعنی یہاں کوئی شخص نہیں آیا ہوگا، کیسے ممکن ہے؟ تو وہ وہاں سے لوٹ گئے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اپنے بستر پر سلایا، اور اپنی امانتیں جو تھیں حضرت علی کو دی، مکے کے لوگوں کو واپس لوٹانے کے لیے۔ راستے میں حضرت ابوبکر صدیق ان کے ساتھ تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور ان کی بیٹی اسماء بنت ابی بکر۔ انہوں نے کھانے کا انتظام کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، لیکن ان کے پاس باندھنے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے پھر اپنے کسی ناڑے یا کسی دوپٹے وغیرہ سے 2 ٹکڑے کیے، تو اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ ذات نطاقین ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ذات نطاقین کا لقب دیا، یعنی کہ ناڑے کو کہتے ہیں نطاقین۔ انہوں نے 2 حصے کیے ان کو، اس لیے ان کو یہ لقب دیا، اور ان کو وہ بہت پسند آیا، اسی نام سے وہ پکاری جاتی تھیں۔ اور یہ عبداللہ بن زبیر کی وائف تھیں، اور عبداللہ بن زبیر بعد میں خلیفہ بھی بنے تھے کچھ وقت کے لیے، اور پھر یہ حجاج کے دور میں بھی تھیں۔ تو ہجرت سے پہلے قباء میں بھی ایک مسجد تھی، اور قباء اسلام کی سب سے پہلی مسجد ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسجد قباء میں 2 نفل پڑھے گا اس کو عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ بعد میں یہ علاقے جو یمن کے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے بعد یہاں پہ جو ایک شرائط بھی لکھی ہوئی ہے صلح حدیبیہ کی، کہ مکہ سے کوئی مسلمان واپس آئے گا تو اسے واپس کرنا ہوگا، اور مدینہ سے اگر کوئی کافر آنا چاہے گا مرتد ہو کر مکہ آئے گا تو ہم اسے ریٹرن نہیں کریں گے۔ تو صلح حدیبیہ کے بعد یہ علاقے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان علاقوں میں اپنے سفیر بھیجے، اور یمن کے، عمان کے علاقے، اور ان علاقوں نے بھی بعد میں اسلام وغیرہ قبول کیا۔ جیسے صلح حدیبیہ کا لکھا ہے تو اس میں معاہدہ ہوا تھا، صلح حدیبیہ یعنی صلح کی گئی۔ پہلے جیسے مسلمان اور کافروں نے، مکے کے قریش نے بہت جنگیں لڑیں، اس میں بدر ہے، احد ہے، اور بھی جنگیں ہیں، خندق ہے۔ تو اس کے بعد یہ 7 ہجری میں صلح حدیبیہ ہوا،
اور مسلمان عمرے کی غرض سے آئے تھے، مسلمان عمرے کی غرض سے مکہ آئے، اور لیکن قریش نے کہا کہ یہ ان کی انسلٹ ہوگی کہ ہم ان کو عمرہ کرنے دیں، تو انہوں نے کہا کہ معاہدہ کر لیتے ہیں امن کا۔ تو قریش کی طرف سے سہیل بن عمر تھے جنہوں نے معاہدہ کیا، اور مسلمانوں کی طرف سے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے معاہدہ کیا۔ اس سے پہلے مسلمانوں نے حضرت عثمان کو نیگوسیشن کے لیے یعنی مشاورت کے لیے قریش سے بات چیت کے لیے ان کو بھیجا، لیکن ایک افواہ اڑ گئی کہ قریش نے ان کو شہید کر دیا، کیونکہ انہوں نے کافی تاخیر لگائی واپس آنے میں۔ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت رضوان لی، ان سے بیعت لی، اور اس کا قرآن میں بھی ذکر ہے کہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، کہ اللہ ان مومنوں سے راضی ہو گیا جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخت کے نیچے بیعت لی تھی۔ تو ہجرت مدینہ کا ذکر میں کر رہا تھا، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے حاکم مانا، جس میں جیوز بھی تھے، اور اوس اور خزرج تو مین قبیلے تھے، اور وہ آپس میں پہلے لڑتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان اخوت اور مواخات پیدا کی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھائی بھائی بنا دیا۔ پہلے ہر جگہ قبائلی سسٹم ہوتا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سینٹرل اتھارٹی قائم کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے حاکم، اور آج کل کے دور کے حساب سے پریزیڈنٹ یا پرائم منسٹر مقرر ہوئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چارٹر آف مدینہ دیا۔ چارٹر آف مدینہ کو ہم ڈیٹیل سے پڑھیں گے کسی اور ویڈیو میں، اس میں بس اوور ویو دیتے ہیں سرسری نظر میں۔ اس میں ریلیجس رائٹس ہے، جوز کو اپنے ریلیجس رائٹس ہے، مسلمز کو اپنے، اور اس وقت جو نان مسلم تھے ان کو بھی مدینے کے ان کو بھی رائٹس تھے۔ تو اس میں مین چیز یہ تھی کہ ڈیفینس جو کامن رسپانسبلٹی ہوگی سب کی، اور الائنس کوئی قریش کے ساتھ کوئی الائنس نہیں کرے گا، یعنی اگر مدینہ پہ کوئی حملہ ہوتا ہے تو سب اس کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ سب مل کر اس کا ڈیفینس کریں گے، اور قریش کے ساتھ کوئی بھی مل کر الائنس نہیں کرے گا۔ بعد میں اس نے یہودیوں نے اس معاہدے کو توڑا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بے دخل کیا تھا مدینہ سے۔ تو مدینہ میں ایک منافق قوم پیدا ہوئی۔ منافق کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ دل میں کچھ کفر ہو اور زبان سے وہ مسلمان ظاہر کرے اپنے آپ کو، اور ان کا جو سردار تھا عبداللہ بن ابی منافقوں کا سردار تھا، اور ان منافقوں نے اپنی ایک مسجد بھی بنائی تھی، مسجد زرار، اس کو بعد میں جلانے کا بھی حکم ہوا تھا، اور اس کا قرآن میں بھی ذکر ہے کہ وہ مسجد زیادہ حقدار نہیں، جبکہ مسجد قباء زیادہ حقدار ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں نماز پڑھیں